مسئلہ وسیلہ پر آپ حضرات کے سامنے مبادیات کے بعد آیت الوسیلہ کی تفسیر اور صحیح معنی یہ ذکر کر دیا گیا، اور وسیلہ کی دو اقسام وسیلہ مشروع اور وسیلہ ممنوع، اس کے متعلق بھی بعض چیزیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ وسیلہ مشروع میں سب سے بہترین وسیلہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اس کے بعد اعمال صالحہ، جس میں ایمان بھی داخل ہے، جو اصل ہے اعمال صالحہ کی اور سب سے بہترین عمل صالح ہے۔ اسی طرح اعمال صالحہ کر کے دعا مانگنا یا اعمال صالحہ کا ذکر کر کے دعا مانگنا، یہ دونوں صورتیں وسیلہ بالاعمال الصالحہ میں موجود ہیں۔ تو دلیل نمبر 16 پر آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ 3 آدمی بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ یہ سفر کر رہے تھے اور یہ غار کے اندر بیٹھے تو اوپر سے بہت بڑا پتھر گرا اور وہ غار کے منہ پر آ گیا، جس کی وجہ سے غار بند ہو گئی اور ان کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نکل رہا تھا۔ تو انہوں نے وہاں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ اپنے نیک اعمال یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ ان میں سے ایک آدمی نے یہ ذکر کیا کہ یا اللہ، میں بکریاں چراتا تھا اور شام کو جب بکریاں واپس لے آتا تو ان کا دودھ سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں بکریاں لے کر آیا تو دیر ہو چکی تھی اور میرے والدین یہ سو چکے تھے، بوڑھے والدین تھے، سو گئے تھے۔ تو میں وہ دودھ کا پیالہ لے کر ان کی انتظار کرتا رہا، یہ اگر جاگیں تو میں ان کو دودھ پیش کروں۔ یہ کہہ کر اس نے کہا اللہم ان کنت فعلتہ ذالک ابتغاء وجہک فافرج عنا، یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو اس نیک عمل کی وجہ سے فافرج، ہم سے یہ مصیبت دور کر دے اور کھول دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر کچھ اپنی جگہ سے لڑھک گیا اور ہٹ گیا۔ دوسرے نے دعا کی اور اس نے کہا کہ یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں اپنی چچا زاد کزن پر عاشق تھا اور اس کی محبت میں گرفتار تھا، بڑے ہیلے کیے، بالآخر ایک موقع مجھے مل گیا تو اس کے لیے پیسے بھی بڑے کمائے، لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال وہ محنت مزدوری کر کے وہ میں لے آیا دینار بھی، اور جب میں زنا کے لیے اس کے بین الرجلین بیٹھ گیا
تو اس وقت اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ بس اتنی بات کہنی تھی تو میرے وجود پہ کب کبھی طاری ہو گئی اور میں نے گناہ چھوڑ دیا۔ اللہم ان فعلتو ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک فخرج، یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو اس کام کی وجہ سے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو پتھر اور زیادہ ہٹ گیا غار سے۔ تیسرے نے یہ کہا یا اللہ میرے کچھ مزدور تھے، وہ مزدوری کرتے تھے اور ان میں سے باقی مزدور تو مزدوری لے گئے، ایک مزدور ایسا تھا کہ جو کہیں غائب ہو گیا اور اس کی مزدوری میرے پاس رہ گئی، تو میں نے اس کی مزدوری سے بہت سارے چیزیں مال خریدا، بکریاں وغیرہ، اور وہ ان کو پالتا رہا۔ بڑی مدت کے بعد وہ مزدور میرے پاس آ گیا تو مجھ سے مزدوری کا مطالبہ کیا، تو میں نے کہا کہ یہ جتنی بکریاں وغیرہ نظر آ رہی ہیں یہ سارا تیرا مال ہے اور اس کو لے جا۔ تو اس نے کہا کہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو میں نے کہا مذاق نہیں، یہ تیری ہی مزدوری والا مال ہے اور میں نے اسے مال خرید کر بڑھایا ہے اس کی خدمت کی، لہذا یہ سارا تو لے جا۔ یہ اس پر اس نے کہا اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک فخرج عنا، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو مہربانی کر اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو اب یہ تین آدمی تھے، ان تینوں نے اپنے اعمال صالحہ کے وسیلہ سے دعا مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ امت کو بطور تعلیم کے ذکر کیا کہ تم بھی اگر مسائل میں پھنس جاؤ تو اس میں دعا مانگنے کا یہ طریقہ بھی ہے کہ اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے اور نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا مانگنا، یہ قبولیت دعا کے لیے زیادہ مؤثر ہے اور اقرب الی الاجابت ہے۔ یہی آپ نے ذکر کیا۔ یہ حدیث بھی بالکل واضح اور صریح ہے کہ اعمال صالحہ جو خاص اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو وہ مقبولیت دعا کا وسیلہ ہے اور یہ شریعت میں موجود ہے۔ اسی طرح دلیل نمبر 17، ان ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یقول بعد صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز کے بعد آپ یہ کہتے تھے اللہم امرتنی فاطعتک، اللہ تو نے مجھے حکم دیا میں نے تیرا حکم مان لیا، ودعوتنی فاجبتک، تو نے مجھے بلایا میں نے قبول کیا، وہذا سحر، یہ سحر کا وقت ہے، فاغفر لی، پس تو مجھے بخش دے، فاغفر لی۔ اب یہ دعا کر رہے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ امرتنی فاطعتک، دعوتنی فاجبتک، یہ کیا ہے؟ اجبتک عمل صالح ہے، اطاعتک عمل صالح ہے، تو نے مجھے بلایا تو میں نے اطاعت کی، تو نے مجھے بلایا تو میں نے اجابت کی، تو فاغفر لی اسی پر متفرع کیا۔ یہ بھی عقیدہ اپنا عمل صالح سے وسیلہ اور توسل پکڑنا ہے۔ دلیل نمبر 18، عراق بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا صلی الجمعہ، جب وہ جمعہ کی نماز پڑھ گیا، انصرف فوقف علی باب المسجد، ہاں بھائی عراق بن مالک کہتے ہیں کہ کان اذا صلی الجمعہ، جب وہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہوتے، انصرف مڑتے بیٹھتے باب مسجد میں، فقال اللہم، پس کہا اللہم، یا اللہ، انی اجبت دعوتک، میں نے تیری دعوت کو قبول کیا، وصلیت فریضتک،
اور میں نے تیرا فریضہ ادا کیا، وانتشرت کما امرتنی، اور فانتشروا کا جو حکم ہے اذا قضیت الصلاۃ، تو وہاں پر اس پر میں نے عمل کیا، کما امرتنی، فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین، یہ جو اوپر ابن مسعود کی روایت ہے طبرانی میں ہے، فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین، پس رزق دے تو مجھے اپنے فضل سے، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھ لو، کہتا کیا، اللہم انی اجبت دعوتک، اللہ میں نے تیری دعوت کو قبول کیا، فصلیت فریضتک، اور تیرے فریضہ کو میں نے ادا کیا، وانتشرت کما امرتنی، اور اس کے بعد میں رزق کی تلاش میں نکلا ہوں جیسا تو نے حکم دیا ہے، فانتشروا کا، فارزقنی من فضلک، پس تو فارزقنی، یہ دعا ہے۔ اور اس سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ اعمال صالحہ کا، معلوم ہوتا ہے اعمال صالحہ کا یہ توسل بھی بالکل جائز ہے۔ وانت خیر الرازقین، رواہ ابن ابی حاتم۔ بس یہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کی دوسری تقریر کی، وہ دوسری تقریر ہمارے اس عنوان کے مناسب ہے۔ اور دوسری تقریر میں کیا تھا؟ من فعل الطاعات و ترک المعاصی یا بالاعمال الصالحہ، وہاں جتنے حوالے 14 حوالے آپ کے سامنے آئے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں۔ بہرحال وہ تقریر ثانی وہ ہمارے اسی عنوان پر ہے۔ اگر اس آیت کو میں نے جان بوجھ کر جہاں نہیں لایا، اس لیے کہ اس کی ہمارے نزدیک تقریر اول راجح ہے، جو پہلی میں نے تقریر کی تھی اگر یاد ہو تو، وہ تقریر کیا ہے؟ راجح۔ اس لیے جہاں میں اس کو بطور استدلال کے نہیں لایا، لیکن تقریر ثانی چونکہ اول کے معارض تو نہیں ہے، صرف تعبیر میں فرق ہے، تو اس لیے وہ آیت بھی ہماری اس مسئلہ میں بالکل واضح اور صاف اور صریح دلیل ہے۔ تیسرا توسل، وہ کیا ہے؟ توسل المؤمن الی اللہ تعالی بدعائے اخیہ المؤمن لہ، کسی مسلمان آدمی سے دعا کروانا بشرطے کہ وہ زندہ ہو۔ مردے سے دعا کروانے کا آگے مسئلہ آ رہا ہے، زندہ آدمی ہو اس سے دعا کروانا یہ بھی شریعت میں ثابت ہے، کتاب و سنت کی بہت ساری نصوص اس پر موجود ہیں، اور یہ بھی توسل مشروع ہے، مشروع توسل۔ اس میں دلیل نمبر 1، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ تو قالوا یا ابانا، یہ کون ہے؟ حضرت یوسف کے بھائی، وہ کہتے ہیں اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، ہمارے لیے اللہ سے مغفرت مانگو۔ اب یہ دعا کروائی جا رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام زندہ ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب سے دعا کرواتے ہیں، ذنوبنا انا کنا خاطئین، بے شک تھے ہم خاطئین، چوکنے والے۔ قال سوفا، وہ فرمایا کہ ان قریب، استغفر لکم ربی، میں مغفرت مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 97 اور 98۔ دلیل نمبر 2، الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ جو اٹھانے والے ہیں عرش کو، حملۃ العرش ملائکہ، ومن حولہ، اور جو اس کے اردا گرد ہیں، صرف عرش والے بھی نہیں، اردا گرد والے ملائکہ جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، یسبحون بحمد ربہم، وہ 3 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1 تسبیح
اور تحمید، اللہ کی صفتیں بیان کرتے ہیں، اللہ کی تنزیہ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2 وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ تعالی کا مسئلہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور تیسرا کام کرتے ہیں یستغفرون، استغفار طلب کرتے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، لِلَّذِينَ آمَنُوا، واسطے ان کے جنہوں نے مسئلہ مانا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ والا، ان کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء الرحمہ، اے ہمارے پروردگار گھیر رکھا ہے تو نے ہر چیز کو ازروئے رحمت اور علم کے۔ ہاں بھائی، تو یہاں 2 مسئلے آ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ حملۃ العرش ملائکہ یہ مباہدین کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک رشتہ ایمان میں یہ اخوت ہے، تو کسی ایمان والے کا دوسرے ایمان والے کے لیے دعا کرنا اس نسکتی سے ثابت۔ اور آگے فرشتوں کی دعا جو اپنی ہے وہ کیا ہے؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ فاغفر للذین تابوا۔ فرشتے جو وسیلہ پیش کر رہے ہیں تو وہ اسماء حسنہ کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اور وہ صفات علم کو وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، صفات رحمت اور صفات علم کو ملائکہ وسیلہ بنا رہے ہیں۔ فاغفر للذین تابوا، بخشے دے ان کو جنہوں نے توبہ کر لی شرک سے، واتبعوا سبیلک، اور تابعداری کی تیری راہ کی، وقہم، اور بچا ان کو عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ ربنا ادخلہم، اے ہمارے پروردگار داخل کر ان کو باغات میں، ہمیشہ کے باغات میں، التی بعثتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم الی آخرہ۔ یہ بھی ہمارے اس دعویٰ کی بالکل صریح دلیل ہے۔ دلیل نمبر 3 والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اللہ بخش دے ہمیں بھی اور ولاخواننا ہمارے بھائیوں کو بھی، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے سبقت کر گئے ایمان کے ساتھ، ولا تجعل فی قلوبنا، اور نہ کر ہمارے دلوں میں، غلن کھوٹ کینہ، للذین آمنوا، واسطے ان کے جو ایمان لائے، ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اب یہاں پر 2 مسئلے ثابت ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ بعد میں آنے والے مومن وہ پہلوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ تیسرا قسم جو ہے توسل المؤمن الی اللہ، بے دعائے عقیل مومن ثابت ہوا۔ اور مومنین کی اپنی دعا کیا ہوتی ہے؟ کیا؟ ربنا انک رؤوف الرحیم۔ مومن خود دعا کرتے ہیں اسماء حسنہ اور صفات علیاء کا وسیلہ پیش کر کے۔ تو بزرگوں، انک رؤوف الرحیم، یہ ربنا یہ صفات ہیں، صفات کا وسیلہ پیش کر کے۔ دلیل نمبر 4 حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے، اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو تم بھی اس طرح کہو
جیسے وہ کہتا ہے ثم صلو علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو، فإنہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں کرتا ہے۔ ثم صلو اللہ لی، پھر مانگو اللہ سے میرے لیے الوسیلہ تھا وسیلہ، فإنہا منزلۃ فی الجنہ، وہ وسیلہ ایک درجہ ہے جنت میں، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، وہ نہیں ملے گا، نہیں مناسب مگر ایک بندے کے لیے اللہ کے بندوں میں سے، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ آنا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ وَمَنْ سَأَلَ لِي، تو جس آدمی نے مانگا میرے لیے الوسیلہ تھا وسیلہ، حلت لہ الشفاعہ، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ حلت لہ الشفاعہ، طرز استدلال کیا ہے کہ ہر مومن مؤذن کی اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے، اور آپ نے ہر مومن کو کہا کہ میرے لیے دعا کر، اور وہ دعا کیا ہے؟ یہی اذان والی دعا نبی کریم علیہ السلام کے حق میں کہ یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کو جنت کا وہ درجہ عطا کر جس درجے کا نام کیا ہے؟ وسیلہ، یا مقام محمود، اس کا نام بھی کیا ہے؟ وسیلہ، یا جنت کا درجہ اس کا نام وسیلہ ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ بڑا چھوٹے سے بھی دعا کروا سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے حق میں یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود بھی نبی پاک علیہ السلام کے حق میں دعا ہے۔ یہ امتی دعا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، یہ درود پاک بھی ہمارے اس عنوان کی دلیل ہے کہ کسی مومن امتی کا نبی کی زندگی میں نبی کریم علیہ السلام سے دعا کروانا یہ بھی ثابت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا امتی سے دعا کروانا یہ بھی ثابت ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بڑی شان والا وہ چھوٹے آدمی سے دعا کروا سکتا ہے، اور چھوٹا آدمی بڑے آدمی سے دعا کروا سکتا ہے، اور یہ وسیلہ شریعت میں بالکل جائز ہے، اور یہ وسیلہ ثابت ہے۔ یہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ دلیل نمبر 5، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمرہ پر تشریف لے جانے لگے۔ عمرہ پر تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قال لا تنسانا یا اخی من دعائے کا، کہ نہ بھلانا مجھے میرے بھائی، یہ تصغیر محبت کے لیے ہے، من دعائے کا، اپنی دعا میں، اپنی دعا کے اندر مجھے یاد کرنا۔ اب نبی پاک علیہ السلام دعا کس سے کروا رہے ہیں؟ حضرت عمر سے۔ حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، لا تنسانا یا اخی، نہ بلانا مجھے میرے بھائی، من دعائے کا، اپنی دعاؤں میں۔ فقال کلمۃ ما یسرنی ان لی بها الدنیا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کلمہ فرمایا یہ پوری دنیا مجھے مل جاتی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا آپ کے اس جملہ اور اس کلمہ سے خوشی ہوئی۔ آپ نے جو مجھے کہا نا دعا کرو، اس سے جو مجھے خوشی ہوئی تو ایسی خوشی پوری دنیا ملنے سے بھی مجھے نہ ہوتی۔ اور ایک روایت میں یہ آیا قال اشرکنا یا اخی فی دعائے کا، شریک کرنا مجھے میرے بھائی اپنی دعا میں۔ یہ اور حدیث آ رہی ہے وکیل علی، یہ دلیل نمبر 6، کہا گیا ہادہی امتوں کا ومعہم 70 الفا یدخلون الجنت بلا حساب ولا عذاب۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کے 70,000 آدمی، 70,000 آدمی وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000، اور وہ جو 70,000 ہوگا معہم
70 الفا، ان کے ساتھ 70,000 اور ہوگا. اور بعض روایات کا مضمون ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ 70,000 ہوگا. یہ جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں. بس یہ آپ نے بیان کیا. ثم نہذا فدخل منزلہ، دخل منزلہ، آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور اپنے گھر چلے گئے. فخاض الناس فی اولئک، صحابہ کرام نے اس میں تکرار شروع کیا. یہ جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کے بارے میں خاض الناس، صحابہ کرام نے گفتگو شروع کی. فی اولئک، فقال بعضهم، بعض صحابہ نے یہ بات کی، فلعلہم، شاید کہ الذین صاحبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ یہ نبی پاک کے صحابہ ہوں. یہ جو 70,000 جائیں گے جنت میں بغیر حساب کتاب کے، یہ ہو سکتا ہے نبی پاک کے صحابہ ہوں. وقال بعضهم، اور کہا بعض نے، فلعلہم، ہو سکتا ہے کہ الذین بولذوا فی الاسلام ولم یشرکوا باللہ شیئا، بعض نے کہا ہو سکتا ہے یہ وہ ہوں کہ جن کی پیدائش بھی اسلام میں ہوئی اور انہوں نے شرک نہیں کیا، کبھی بھی شرک نہیں کیا، وہ جائیں گے. بھائی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ میں بھی دو قسم کے بیٹھے ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو یہاں آ کر مسلمان ہوئے، اور کچھ وہ ہیں جو ابتدا ہی سے بولے دو فل اسلام، اسلام میں ہی تھے. اب دونوں کا فرق ہے. صحابہ کرام نے فرمایا یہ بولے دو فل اسلام والے جو پیدا ہی اسلام کے اندر ہوئے اور فطرتی مباحث ولم یشرکوا باللہ شیئا، یہ دوسرا. فذکروا اشیاء، اور بھی بعض احتمال ذکر کیے. فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو صحابہ نے آپ کو خبر دی. فقال ہم، صحابہ کرام نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ جو 70,000 کے متعلق آپ نے بیان کیا، یہ کون لوگ ہوں گے؟ ہمارا خیال تو یہ تھا، ہم نے یہ تکرار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هم الذین، یہ وہ لوگ ہوں گے لا یسترقون ولا یتطیرون، اور آگے ولا یضابون وعلی ربہم یتوکلون. یہ وہ لوگ ہوں گے لا یسترقون، جو کسی سے یسترقون دم جھاڑ پھونک نہیں کرواتے. یسترقون، لا یسترقون کا معنی کسی سے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، دم شم جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، ایک. اور دوسرا ولا یتطیرون، اور بدفعلی نہیں لیتے. بدفعلی نہ لینے کا مطلب جیسے آج کل بدفعلی کا بوئی بدفعلی ہے کیا، صبح صبح اگر سامنے نکلا نا، بلی سامنے آ گئی، بلی کہتے ہیں آج سارا دن منحوس گزرے گا، نحوست ہوگی. اور کبھی گاڑی لی، گاڑی خراب ہو گئی تو کہتے ہیں لوہا پچا نہیں، یہ لوہے میں نحوست ہے. کسی گھر میں رہا تو گھر میں بیمار ہو گیا، کہا اس مکان میں نحوست ہے. فرمایا یہ بدفعلی نہیں لیتے، کیونکہ بدفعلی جہلیت کے خیالات سے ہے. آپ نے پڑھا ہے لا تیرۃ فی الاسلام، گھر میں کوئی نیا آدمی آیا شادی کی اور تھوڑی بہت بھوک پڑ گئی تو کہتا ہے کہ یہ جو نیا بندہ آیا ہے نا، اس کی وجہ سے ساری نحوست پڑی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں، یہ ساری جہلیت کی رسمیں ہیں. اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں. اور اسی طرح کروڑ روپے کی کوٹھی بنائے گا اور وہاں پر کالی کچبی، وہ کالی کچبی ہوگی. وہ کالی کچبی کیوں کھڑی ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ نظر سے بچائے گی، نظر بد سے ہے. صحیح معنی کالی کچبی. کتا کہیں نوک رہا ہے تو کہتا ہے کتا مصیبتیں دیکھ رہا ہے. بڑا عالم الغیب کتا ہے بھائی، مصیبتیں، اور اس سے تو کتا اچھا ہے. پھر کتے کو نظر آ رہی ہے، اس کو نظر نہیں آ رہی. ایسی گپوٹیشن
تو فرمایا لا یتطیرون، آنکھ اگر ہوا یا بیماری کی وجہ سے ہل پڑے نا، کہتے آنکھ پھر گئی ہے، پھر دی یہ تو کوئی مہمان آ گیا ہوگا، مہمان آ رہا ہوگا، کبا بنیر پہ آ بیٹھے تو یہ بے ایمان کیا کہتا ہے، کائیں کائیں جو کر رہا ہے تو کوئی مہمان آ رہا ہوگا، یہ ہے بدفالی۔ فرمایا لا یتطیرون، وہ بدفالیاں نہیں لیتے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب ہی پر یتوکلون بھروسہ رکھتے ہیں، یہ اعلیٰ مقام ہے۔ فقام اکاشا، حضرت اکاشا صحابی ہے، جب سنا تجھے کھڑا ہوا، اکاشا بن محصن، فقال ادعوا اللہ، بس کہا حضرت اکاشا نے کہ ادعوا اللہ، اللہ سے دعا کرو جی، ان یجعلنی منہم، کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ قال انت منہم، آپ نے فرمایا تو انہی میں سے ہے۔ ثم قال رجل آخر، پھر ایک اور آدمی اٹھا، اس نے کہا ادعوا اللہ، کہ اللہ کے محبوب دعا کرو، ان یجعلنی منہم، یہ کہ اللہ مجھے انہی 70,000 سے کر دے۔ فقال سابقاک بہا اکاشا، تو آپ نے فرمایا کہ اس دعا کے ساتھ اکاشا تجھ سے آگے بڑھ گیا اور اس نے سبقت حاصل کی۔ خلاصہ کیا نکلا، حضرت اکاشا نے نبی کریم علیہ السلام سے دعا کروائی۔ معلوم ہوتا ہے کسی زندہ بزرگ سے دعا کروانا یہ بالکل جائز ہے، لیکن ہو بزرگ بدعتی نہ ہو۔ یہ جو آج کل پیروں کا رش ہے نام مرادوں کا، ایسا بدعتی بے ایمان نہ ہو۔ کیوں؟ بدعتی سے دعا کروانا بدعتی کی تعظیم ہے اور اس کی تائید ہے، اور بدعتی کی تعظیم یہ حدم اسلام کے مترادف ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اہل بدعت جتنے پیر ادھر ماشاءاللہ ہمارے ترنول کے ارد گرد بڑے بھیڑیے بیٹھے، بڑے بھیڑیے کثرت کے ساتھ ہیں، کوئی دیوبندی کہلوا کر ٹھگ گئے، کوئی بریلوی کہلوا کر ٹھگ گئے، اور زنانیوں کا رش ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک پیر ہے، اسپیشلسٹ ہے زنانیوں کا، تو یہ پیروں کا اکثر زنانیاں شکار ہوتی ہے، اکثر زنانیاں، کیونکہ عقل شکل نہیں ہوتا نا، تو یہ صحیح شکار کرتے ہیں۔ بہرحال اس کا بھی تعویذوں کی پورا اڈا لگا ہوا ہے اور وہ ہے بڑا مشکل کشا بنا ہوا بے ایمان۔ اچھا چلو، ادعوا اللہ، دعا کرو اللہ سے، یہ دعا کروانا ثابت ہو گیا۔ دلیل نمبر 6، ہاں 7، انا رجلا دخل المسجد یوم الجمعہ، نبی کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور ایک دیہاتی آدمی مسجد میں آ گیا، داخل المسجد، مسجد میں آ گیا، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے۔ فقال یا رسول اللہ ہلاکت الاموال، مال مر گئے، فادعوا اللہ یغیثنا، اللہ سے دعا فرماؤ کہ اللہ بارش دے، فادعوا اللہ یغیثنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرواؤ کہ اللہ کیا دے، بارش۔ ذرا صحابہ کا عقیدہ بھی دیکھتے ہو، نبی کریم علیہ السلام سے جا کر کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ سے دعا کرو، فادعوا اللہ۔ اور آج کا مشرک تو کہتا ہے نا المدد یا رسول اللہ، آج کا مشرک تو کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا اسما قالنا، کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، تو مسلمان ہے تو ہندوؤں کو کیا قصور ہے؟ اصلی کافر بالکل پیور، جس میں رلا ایمان کا نہیں، جو جا کر کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا یا رسول اللہ مدد کر، یا رسول اللہ ہماری فریاد سن، یا رسول اللہ رزق دے، یا رسول اللہ مصیبت دور کر، تو اس طرح سمجھو بھائی بالکل کھرا اور صاف کافر ہے۔
فَادْعُوا اللَّهَ، صحابہ کیا دعا کرواتے ہیں؟ فَادْعُوا اللَّهَ، دعا کرو اللہ سے، یغیثنا، کہ اللہ ہمیں بارش دے۔ صحابہ کا عقیدہ تھا نا بارش دینے والا کون ہے؟ یغیثنا، اللہ ہمیں بارش دے۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، معلوم ہوتا ہے ہاتھ رفع دین بھی ہے دعا میں۔ رفع رسول اللہ، ہاتھ اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ثم قال اللہم، پھر کہا یا اللہ اغثنا، بارش دے ہمیں، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ پھر جمعۃ المقبلہ، بس جہاں اختصار ہے، دوسری حدیث میں تفصیل ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ابھی ممبر سے نہیں اترے تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، ابھی تک ممبر سے اترے نہیں تھے یہ، اور یہ بارش رہی جی پورا ہفتہ، اس جمعے کو شروع ہوئی، دوسرا جمعہ آ گیا۔ اب دوسرے جمعے پر کوئی آدمی تھا یا کوئی اور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم، آپ اسی طرح خطبہ دے رہے تھے، فاستقبلہ قائما فقال یا رسول اللہ، پھر آدمی کھڑا ہوا، کہتا ہے اللہ کے محبوب، ہلاکت الاموال، اب تو مال ہلاک مر رہے ہیں، ون کا سبل، اور راستے بھی، ساری گلیاں بھی خراب ہو گئی ہیں، راستے چلنے کے بھی ختم ہو گئے ہیں، منقطع ہو گئے۔ فادعوا اللہ، اللہ سے دعا کرو، یمسکھا، اللہ بارش کو روک دے، انا، ہم سے۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ اب بادلوں کو کہیں اور لے جا۔ تو ابھی صحابہ جمعہ سے فارغ نہیں ہوئے تھے، مدینہ میں کوئی بادل نظر ہی نہیں آتا تھا، سارے بادل وہاں سے چلے گئے۔ یہ کیا دلیل ہوئی کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام سے دعا کرواتے، تو معلوم ہوتا ہے زندہ نبی سے دعا کروانا، زندہ بزرگ سے دعا کروانا یہ جائز ہے، اور یہ شریعت میں ثابت ہے۔ ہاں بھائی، وقد بین الزبیر بن بکار فی الانصاب صفات ما دعا بہ العباس۔ اچھا، جہاں پر وہ حدیث رہ گئی، آنی چاہیے تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں قحط پڑ گیا، اور بہت زبردست قحط پڑا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا مدینہ میں، اور جمع کر کے حضرت عباس جو نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کو سامنے قائد بنایا، منبر پہ بٹھایا، اور منبر پہ بٹھا کے ان سے دعا کروائی۔ اور وہاں پر آگے آتی ہے اس پر مفصل بات اس حدیث پر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر جملہ کہا، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک، اللہ جب تیرا نبی زندہ تھا تو ہم نبی کریم علیہ السلام سے دعائیں کروایا کرتے تھے، آج نبی پاک دنیا میں زندہ نہیں، تو اس لیے نتوسل بام نبیک، آج ہم نبی کریم علیہ السلام کے چچا سے دعا کروا رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا شروع کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اس دلیل نمبر 7 ہے، ویسے 8 ہے، اس میں جو آ رہی ہے زبیر ان صفوان بن عبداللہ، اس میں وہ دعا کے الفاظ ہیں جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی تھی۔ فرماتے ہیں قدمت الشام، کدھر گیا؟ اوپر ہے، اچھا، فی الانصاب صفت ما دعا بہ العباس لما استسقى به عمر، جب حضرت عمر نے دعا کی درخواست کی، قال، حضرت عباس نے کہا، اللہم انہ لم ینزل بلاء الا بذنب، الکی یا اللہ کوئی مصیبت بھی نہیں نازل ہوتی مگر گناہ کی وجہ سے،
فقط توجہ القوم بی الیکا، اور قوم میری طرف متوجہ ہوئی ہے، یعنی دعا کروانے کے لیے، لمکانی من نبی کا، نبی کریم علیہ السلام کی جگہ۔ پہلے قوم نبی پاک سے دعا کرواتی تھی، آج قوم نے مجھے کہا دعا کا، وَهَٰذِهِ أَيْدِینَا، یہ ہمارے ہاتھ ہیں، الیکا تیری طرف، ہاتھ اٹھا کر، هَٰذِهِ أَيْدِینَا، یہ ہمارے ہاتھ ہیں، الیکا تیری طرف، بالذنوب، 7 گناہوں کے، وَنَوَاسِینَا الیکا بالتوبہ، اور ہماری پیشانیاں تیری طرف جھکی ہیں توبہ کے ساتھ، فَأَسْقِنَا، پس تو ہمیں بارش دے، الغیثا، بارش دے۔ یہ حضرت عباس نے دعا کی اور صحابہ کرام آمین کہہ رہے تھے۔ تو یہ طریقہ بارش کے لیے بزرگ سے دعا کروانا، یہ بھی ہمارے اس مسلک کی دلیل ہے کہ زندہ بزرگ سے دعا کروانا یہ جائز ہے۔ دلیل نمبر 9، ان ابی الزبیر ان صفوان بن عبداللہ بن صفوان کہتے ہیں قدمت الشام، میں شام کو آیا، فاتیت ابا الدرداء، اس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، فی منزل ہی، ان کے گھر میں، فلم اجد ہو، بس میں نے نہ پایا اس کو، ووجدت ام الدرداء، اور میں نے پایا ام درداء کو، وہ وہاں پر موجود تھی، فقالت، ام درداء نے کہا، اب ترید الحج العام، کیا اس سال حج کا ارادہ ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ فقالت، ام درداء نے کہا، ادعو لنا بخیر، تو ہمارے لیے بھی خیر کی دعا کرنا، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، دعوت المسلم لأخیہ المسلم، مسلمان آدمی کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے، بظاہر الغیب، پیٹھ پیچھے، مستجابۃ، یہ قبول ہوتی ہے، ان راسہ ملک، جب ایک آدمی کسی کی غیب ہونے کی صورت میں دعا کرتا ہے نا غیب مسلمان کے لیے، وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ دعا کرتا ہے، ان راسہ ملک، اس کے سر پر فرشتہ ہوتا ہے، مؤکل، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، کلما دعا لأخیہ، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، بخیر، قال الملک، فرشتہ کہتا ہے، ملک المؤکل، آمین، یہ دعا کرتا ہے اور ساتھ فرشتہ کہتا ہے آمین، اس لیے وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول۔ بس جی، جہاں تک آپ حضرات کے سامنے پوری بسط و تفصیل کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے کہ 3 قسم کا وسیلہ بالکل جائز ہے۔ ہاں، پہلی قسم کا اللہ کے اسماء الحسنی، دوسری قسم کا وسیلہ اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ میں ایمان بھی، اور اعمال صالحہ کر کے یا اعمال صالحہ کا حوالہ دے کر، یہ چیزیں بھی اس میں آ گئی۔ اور تیسری چیز ہے کسی سے دعا کروانا۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں، بڑا آدمی چھوٹے سے دعا کروائے یا چھوٹا آدمی بڑے سے دعا کروائے، شریعت میں یہ بالکل جائز ہے اور کتاب و سنت سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ اب التوسل الممنوع، وہ وسیلہ جو شریعت میں بالکل جائز نہیں، توسل المشرکین والمبتدئین، یہ توسل ممنوع مشرکوں والا وسیلہ اور اہل بدعت والا وسیلہ۔ اب ان میں پہلی قسم ہے توسل الممنوع کی، وہ ہے دعاء الاموات، مردوں کو پکارنا، مردوں کو پکارنا یا زندوں کو پکارنا، حضرت عیسیٰ کو پکارنا اور فرشتوں کو پکارنا، تو زندہ یا مردہ کو مشکلات کے اندر پکارنا، یعنی کسی نبی، ولی، پیر، فقیر کی قبر پر یا دور سے کھڑے ہو کر پکارنا اور یوں کہنا، یا سیدی فلاں، اے میرا فلانا سردار، اشف مریضی، اکشف عنی قربتی،
میرے مریض کو شفا دے، میری مصیبت کو ٹال دے، مجھے بیٹا دے دے، مجھے ملازمت لگوا دے، میرے رزق میں اضافہ کر دے، یا میری بیماری ٹال دے، یہ اس طرح کا جملہ کہنا، اس کا حکم کیا ہے؟ شرکن جلیٌ۔ اس وسیلے کا حکم کیا ہے کہ یہ واضح شرک ہے۔ او بزرگوں، دلیل پورا قرآن ہے، پورا قرآن آپ نے پڑھا، اس پر پھر بھی چند آیات یاد دہانی کے لیے لکھی ہے، اس پر ہمیں زور لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ مفصل ترجمے میں آ چکا ہے، اور وہاں پر آپ آیات وغیرہ یہ ساری پڑھتے آئے ہیں۔ دلیل نمبر 1، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ کیا مطلب؟ سورہ جن آیت نمبر 20، قل فرما دیجئے، انما، یہ انما کلمہ حصر کا ہے، انما ادعو، میں تو صرف مصیبتوں میں پکارتا ہوں ربی، اپنے رب کو۔ آگے کیا آنا چاہیے؟ لا ادعو غیرہ، لیکن یہ نہیں ذکر کیا، لا ادعو غیرہ کی جگہ پہ ذکر کیا لا اشرک بہ احدا، نہیں شریک کرتا میں ساتھ اپنے رب کے کسی کو۔ یہ آیت نسکتی ہے کہ کسی پیر فقیر کو پکارنا یہ بالکل واضح شرک ہے، یہ بالکل واضح کیا ہے؟ شرک ہے۔ خیال کرو خیال، کئی صوفی کہتے ہیں جی شرک نہ کرو، غیر اللہ کی پکار کو شرک نہ کہو، بس اتنا کہو ناجائز ہے، شرک نہ کہو۔ تم فتوے بڑے سخت لگاتے ہو، مشرک، کافر، مشرک ہیں، لیکن یاد رکھو جہاں پر جو فتویٰ نہیں لگائے گا وہ خود کافر ہوگا۔ دلیل قرآن پاک کی نسکتی کا منکر ہے۔ قرآن جس چیز کو شرک قرار دیتا ہے، اور یہ صوفی کہے چونکہ چنانچہ گویا اگر لہذا فلہذا، یہ مذاق ہے کتاب اللہ کے ساتھ۔ جب قرآن نے غیر اللہ کی پکار کو شرک کہا، یہ کون ہوتا ہے؟ ٹھیکیدار کہتے ہیں جی نہیں، کافر کو بھی کافر نہ کہو، کیا کہو؟ نہیں سختی نہ ہو جائے، سختی نہ ہو جائے۔ قل یا ایھا الکافرون، مانا کیا کہنا ہے؟ اے میرے میٹھے میٹھے کافر بھائیوں۔ دماغ خراب ہے، اب ذرا صوفی نہ بنو۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، فرما دیجئے کہ میں تو صرف پکارتا ہوں ربی، رب جو ہے میرا، اس لیے میں اس کو پکارتا ہوں۔ ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ دلیل نمبر 2، والذین تدعون من دونہ، اور وہ ہستیاں تدعون، یہ بھی کہتے ہیں کسی کو مخاطب نہیں کرنا چاہیے، اپنا مسئلہ بیان کرو، کسی کو چھیڑو نہیں، کسی کو مخاطب نہ کرو۔ اب ذرا دیکھو قرآن مخاطب کرتا ہے یا نہیں؟ والذین، کیا ترجمہ کرو گے؟ والذین، وہ ہستیاں، تدعون، اور مشرکو جن کو تم پکارتے ہو، واہ، اور مشرکو جن کو تم پکارتے ہو، تدعون من دونہ، سوائے اس اللہ کے، من دونہ، من دون اللہ پر پوری بات ہو چکی ہے، من دونہ، ما یملکون من قطمیر، ما یملکون فعل پر نفی داخل ہے، نہیں اختیار رکھتے، نہ ذاتن نہ عطاءن، نہ استقلالن اور نہ ارضن، کسی طرح بھی، نہ کلین نہ جزین۔ جب نفی فعل پہ داخل ہو، مطلق فعل کی نفی ہوتی ہے۔ ما یملکون من قطمیر، نہیں اختیار رکھتے کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی،
قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور اندر گٹھلی اور اس گٹھلی کے اوپر کا باریک پردہ، میں اس کے بھی بالغ نہیں۔ ان تدعوہم، اگر پکارو ان کو، لا یسمعو، لا یسمعو، وہ پکارے سنتے سنتے کوئی نہیں، لا یسمعو دعاءکم، وہ تمہاری پکارے نہیں سن سکتے۔ اب یہ آیت انبیاء کو بھی شامل، اولیاء کو بھی شامل، اور آیت مطلق، المطلق و ججری علی اطلاقہ ہی، مطلق اپنے اطلاق پہ باقی رہتا ہے۔ قبر کے اوپر جا کے پکارو تب بھی لا یسمعو، قبر سے دور رہ کے پکارو تب بھی لا یسمعو، ایسا پکارو تب بھی لا یسمعو، جہرن پکارو تب بھی لا یسمعو، سنتے سنتے کوئی نہیں۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ جہاں آ کر کہتے ہیں اور سارے بولو لا یسمعو، سنتے سنتے کوئی نہیں، مولوی کہتا ہے کہ بچوں سن دے، بچوں گھر لانتیا، حضرت شیخ القرآن کے لفظ ہیں، مولوی کہتے ہیں بچوں سنتے ہیں، فرماتے ہیں گھر لانتی، اللہ فرماتے ہیں نہیں سنتے، اور یہ کہتے ہیں بچوں سنتے ہیں، تیری بچو حال ہی نہ نکلی۔ لا یسمعو دعاءکم، سنتے سنتے کوئی نہیں۔ اس آیت کی تشریح آئے گی انشاءاللہ مسئلہ سماع الاموات میں ہفتے کے دن۔ دلیل نمبر 3، لہو دعوت الحق، اس کا معنی بھی سمجھا چکا ہوں۔ لہو دعوت الحق، یہ لام اختصاص کا، اور الحق کا معنی اللہ کو بھی ہی، اور لہو کی تقدیم حصر کے لیے۔ معنی کیا ہوگا؟ لہو دعوت الحق، کہ پکار کے لائق اللہ ہی ہے، پکار کے لائق ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ یہ والذین یدعون، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اور وہ ہستیاں جن کو مشرک پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ذرا جواب نہیں دے سکتے، استجابت نہیں کر سکتے، اللہ کا واسطے سے، یہ ساری پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الرعد میں تفصیل آ گئی، مگر ان کی مثال ایسے ہے جیسے پیاسا آدمی تالاب پہ اپنے ہتھیلیاں کر کے بیٹھتا ہے، واسطے سے کفیہ الی الماء، یا اپنے تخیل میں یا تالاب پر ہاتھ لمبے کرتا ہے تاکہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے، وہ قیامت تک لگا رہے، ما ہوا بے بالغ ہی، وہ پانی وہاں اس کے منہ میں پہنچ سکتا نہیں۔ کیوں؟ اچھا ابھی بھول گئے، پورا تو رات تو پچھلے دنوں گزری ہے۔ کیوں نہیں پہنچتا پانی؟ اسباب نہیں۔ پیاسا آدمی تالاب کے کنارے پہ بیٹھا ہے، یا اپنے خیال میں کرتا ہے پانی کو کہ پانی تو آ جا۔ اب پانی لانے کا طریقہ کیا تھا؟ کوئی ڈول ہوتا، رسی ہوتی، یہ اسباب تھے، ڈول رسی اس کے اندر ڈال کے پانی کھینچتا، لیکن اس کے پاس ڈول بھی کوئی نہیں، رسی بھی کوئی نہیں، اور صرف ہاتھ بچھا کے کہتا ہے پانی آ جا۔ یہاں پر اسباب نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبیوں کی قبروں پہ آنے والے، اولیاء اللہ کی قبروں کے کنارے پہ بیٹھنے والے، جس طرح اس تالاب میں پانی خوشبودار اور تر و تازہ موجود ہے، انبیاء کے وجود بھی قبروں میں تر و تازہ اور خوشبودار موجود ہے۔ لیکن جس طرح پانی میں پانی نہ تیری سن سکتا ہے اور نہ اڑ کے تیرے منہ میں آ سکتا ہے، اسی کیونکہ اسباب نہیں، اسی طرح انبیاء کے وجود مبارکہ بھی نہ تیری پکار کو سن سکتے ہیں، نہ تیری حاجت کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح لگا رہا تو پھر کیا بنے گا؟ وَمَا دُعَاءُ الْعَاشِقِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اگر پھر بھی پکارتا رہا پھر تو اصلی کھتری اور اصلی کافر،
اب یہ فتویٰ کس کا ہے؟ یہ فتویٰ قرآن کا ہے. وما دعاء الکافرین الا فی، ہاں یہ کسی مفت خور مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ فتویٰ ہے کتاب اللہ کا. اب جو اس فتویٰ کو نہیں مانے گا وہ خود بھی خیر سے کیا بنے گا؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. دلیل نمبر 4، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ. اس سے بڑا کافر کون ہے؟ ومن اضل، کائنات کا بدترین کافر. ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ، بڑا پاپی، بڑا کافر کون ہے؟ یدعو من دون اللہ، جو پکارتا ہے اللہ کے سوا. من، ان ہستیوں کو، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک پکارتا رہے، وہ اس کو حاجت روائی نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے. اور جواب کیا دیں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو ان کے پکارنے کا پتہ ہی نہیں ہے. تو معلوم ہوتا ہے مردوں کو پکارنا اور یہ کہنا میرا مریض ٹھیک کر دے، فلاں کر دے، حاجت طلب کرنا، قرآن کہتا ہے کہ اس طرح کرنے والا پکا کافر ہے. چاہے وہ کہے میں وسیلہ پیش کر رہا ہوں، یہ وسیلے کی قسم کیا ہے؟ کفر، اور یہ شرک جلی. اسی طرح دلیل نمبر 5، میں ان آیات کی تفسیر نہیں کر رہا کیونکہ تفسیر آپ پڑھ چکے ہیں. اور بزرگوں، اذا رأى الذین اشرکوا شرکاءہم قالوا ربنا، کہیں گے ہمارے پروردگار، ہؤلاء شرکاؤنا. قیامت کے دن جب نیک لوگ آئیں گے نا میدان قیامت میں، تو وہاں پر مشرک دیکھیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ آ گئے، حضرت عزیر آ گئے، بہو سلطان آ گئے، عبد القادر جیلانی آ گئے، فلانے آ گئے، فلانے. اس وقت وہ دیکھیں گے، کہیں گے ربنا ہؤلاء، کہیں گے ہمارے پروردگار یہ وہ ہستیاں ہیں، شرکاؤنا، ہمارے بنائے ہوئے شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو تیرے سوا ہم پکارا کرتے تھے مشکلات میں، حاجتوں میں، ان کو پکارتے تھے. آپ نے پڑھ لیا ہے فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ وہ ان کی بات ان کے منہ پر مار دیں گے اور کہیں گے اِنَّکُمْ لَکَاذِبُونَ، خدا کی قسم تم جھوٹ بولتے ہیں، ہماری پوجا پاٹ کسی نے نہیں کی. یہ جھگڑا لگے گا، آخر میں کیا کہیں گے؟ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ. یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں. وہ قسم اٹھا کے کہہ دیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں کس نے ہمیں قبر پہ آ کے پکارا، کس نے جنگل میں کھڑے ہو کے پکارا، ہمیں تمہاری پکاروں کا قطعاً کوئی علم نہیں. اسی طرح دلیل نمبر 6، یہ دلیل کیوں لکھی؟ نرد علی، یہ دلیل ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 71، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا جو سمجھ کے پکارتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ مرتد ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے کیا پڑھا؟ جہاں تک وسیلہ ممنوع کی پہلی قسم، اور وہ کیا ہے کہ مردوں یا زندوں کو حاجت روائی کے لیے پکارنا، مشکل کشائی کے لیے پکارنا. اور اس وسیلہ کو قرآن نے کفر بھی کہا، قرآن نے شرک بھی کہا، قرآن نے ارتداد بھی کہا، اور قرآن نے ظلم بھی کہا. یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. نمبر 2، کسی غائب یا مردہ کو غیب دان یا سمیع سمجھ کر سفارش کے لیے پکارنا. کسی غیب شخص کو یا مردہ کے متعلق یہ کہنا کہ چونکہ مردہ آدمی، اس کے بھی اسباب نہیں. یہ بات سمجھو، مردہ کے بھی اسباب نہیں، اور مافوقل اسباب سننا کس کی شان ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور مردے کا سننا یہ مافوقل اسباب ہے. یہ یاد رکھو، یہ ہم نہیں کہتے. میں نے پہلے بھی بتایا، حضرت اقدس امام المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب، تو حضرت اقدس نے بھی یہ لکھ دیا، پتہ نہیں پتہ آپ کو بھی ہے یا نہیں، مشکات کی شرح میں کہتا ہے میت کا سننا ما فوق الاسباب ہے، صاف لکھتا ہے. اور پھر یہ بھی لکھتا ہے
میت میں صلاحیت سماع موجود ہے. دونوں چیزیں، میت کا سننا ما فوق الاسباب اور میت میں صلاحیت سماع موجود ہے. یہ تو اسی طرح خیر المدارس سے چھپنے والی خیر المفاتی مشکات کی شرح شبیر الحق کی، اس پر بھی بہت سارے بزرگوں کی تقریریں ہیں. اس نے بھی یہی لکھا کہ میت کا سننا کیا ہے، ما فوق الاسباب. یہ انشاءاللہ سماع موتا میں اس بات میں آپ کے حوالے سامنے رکھوں گا ان کتابوں کے، صرف ذہن میں رکھ لو. وہ بھی کہتا ہے کہ میت کا سننا ما فوق الاسباب. ساتھ اس نے یہ بھی لکھا، علامہ عثمانی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں میت کا سننا کیا ہے، ما فوق الاسباب. اور جنہوں نے شرح عقائد پڑھی ہے انہوں نے پڑھا ہے اسباب العلم للخلق، وہاں پر جو پڑھا ہے السمع، سننے کا سبب کیا ہے، سننے کا یہ اس سبب کی تشریح موجود ہے کہ سننے والے سبب کی تشریح کیا ہے. آدمی جب مثلا میں بول رہا ہوں، میری یہ آواز جیسے پانی کے اندر کوئی چیز گرے، اسی طرح ہوا میں یہ ہوا میں آواز جاتی ہے، ہوا اس کے ساتھ متکیف ہوتی ہے اور متکیف ہو کر اس آواز کو کانوں کے سماعت اور سوراخ تک پہنچاتی ہے، اور کانوں کے سوراخ میں پٹھا ہے، وہ سماخ پٹھا، اس پٹھے میں قوت سماعت اللہ پیدا کرتے ہیں. لیکن کب کہ یہ آواز کی لہریں ہوا کے سبب سے اس سماخ تک پہنچ جائیں، اور جو میت ہے اس کا کان ہی کوئی نہیں، سماخ کہاں ہے؟ پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کا کان ہی کوئی نہیں، سماخ کہاں، پٹھا کہاں؟ یہ جو باہر سے پکارتا ہے الو کا پٹھا، وہ میت کا تو پٹھا ہے ہی کوئی نہ، اور اس کا کان ہی کوئی نہیں. کل ابن آدم یاکل التراب، وہ بات میں سمجھا چکا ہوں. تو پہلے وہ کان ثابت کرے، پھر کان کے لیے پٹھا ثابت کرے، پھر پٹھے میں قوت سماعت ثابت کرے، اور قوت سماعت کے لیے روح آنا پڑے گا، روح اس کے اندر مانے. اب جو بہرا آدمی ہے روح اس کے وجود میں ہوتا ہے، لیکن اس خاص جگہ پہ روح کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، اس پٹھے کے ساتھ روح کا تعلق نہیں رہتا. لیکن یہ بہرا جیندہ جاگدہ، لیکن روح اندر ہے، سن نہیں سکتا، تو روح کو بھی اس کے اندر داخل باندھنا ہوگا، وہ ثابت کرنا ہوگا. پھر ہماری آواز کا وہاں تک وصول بذریعہ ہوا یہ ماننا ہوگا کہ ساری چیزیں میت میں مفقود ہیں. میت کا سننا بھی کیا ہے، ما فوق الاسباب. وہاں پر بھی اسباب سے اسباب کوئی نہیں. اس لیے لکھا ہے غائب یا مردہ کو، غیب آدمی ہے یا مردہ ہے اس کے بارے میں غیب دانی اور سما کا عقیدہ رکھ کے سفارش کے لیے پکارتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی حکم شرک جلی. شرک جلی کیوں ہے کہ یہ عقیدہ مستلزم ہے غیر اللہ کے لیے غیب دانی کے نظریہ کو، اور غیر اللہ کے لیے غیب دانی کا نظریہ یہ شرک جلی ہے. اس پر دلائل پڑھ چکے ہیں، علم غیب والے دلائل. اور دلیل کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب دان نہیں. دلیل نمبر 2، عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں، نہیں جانتا ان کو سوائے اس کے کوئی بھی. دلیل نمبر 3، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. یہ پوری تفصیل کے ساتھ یہ آج پڑھ چکے ہیں. دلیل نمبر 4، ان کننا عن عبادتکم لغافلین. 5، ہم عن دعائہم غافلون. 6، ان ربی لسمیع الدعاء. حسر ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، پکار سننے والا صرف اللہ ہی ہے. دلیل نمبر 7، انک انت السمیع العلیم. یہاں پر بھی السمیع العلیم میں حسر ہے. تو سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس حسر کی وجہ سے ما فوق الاسباب سننے والا اللہ ہی، ما فوق الاسباب جاننے والا اللہ ہی. دلیل نمبر 8، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. جہاں پر روح المعانی دیکھنے والا مقام ہے، هو السمیع البصیر. زبردست بات کی
علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، اور آگے فرمایا السمیع البصیر، یہاں پر تنزیہ بھی ذکر کر دی، اور آگے شبہ ہوتا ہے تشبیہ کا السمیع البصیر میں، بہت عمدہ گفتگو کی ہے علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے۔ پھر اس پر زبردست گفتگو کر کے خلاصہ نکالتے ہیں کہ جہاں لیسا کمثلہ ہی کہنے میں مطلب یہ ہے کہ اللہ جیسا سمیع ہے ایسا دوسرا کوئی سمیع نہیں، اللہ جیسے بصیر ہے ایسے دوسرا کوئی بصیر نہیں۔ اس طرح اللہ سمیع ہے بلا آلات، بغیر اسباب کے، اور مخلوق سمیع ہے بے آلات بالاسباب، مخلوق کا سننا ہے بالاسباب تحت الاسباب، اور اللہ تعالیٰ کا سننا ہے ما فوق الاسباب۔ اس لیے فرمایا کہ سنتا اللہ بھی ہے، سنتا بندہ بھی ہے، لیکن اللہ کا سننا کیا ہے؟ ما فوق الاسباب۔ دلیل کیا ہے؟ لیسا کمثلہ ہی شیء، اگر بندہ بھی ما فوق الاسباب سنے تو لیسا کمثلہ ہی کا معنی نہیں بنتا، اور اللہ ما تحت الاسباب سنے لیسا کمثلہ ہی کا معنی نہیں بنتا۔ لیسا کمثلہ ہی کا معنی بنتا تب ہے کہ بندہ سنے ما تحت الاسباب اور اللہ سنے ما فوق الاسباب۔ زبردست بات ہے روح المعانی میں۔ بہرحال یہ 8 آیات صرف یاد دہانی کے لیے میں نے جہاں نقل کر دی، ان کی پوری بات ترجمہ تفسیر کے اندر اللہ کے فضل سے ہو چکی ہے۔ اب نمبر 3، کسی نبی ولی یا پیر فقیر کی قبر پر جو کہنا یا سیدی فلاں ادع اللہ لی، اے میرے فلانے سردار اللہ سے میرے لیے دعا کر۔ اب ذرا توجہ کرو، ہمارا سبق اصل یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلی باتیں پہلے میں سمجھا چکا ہوں، اس لیے ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اس مسئلہ کا نام ہے جی مسئلۃ الاستشفاء۔ اس مسئلہ کا نام کیا ہے؟ مسئلۃ الاستشفاء۔ مسئلہ استشفاء کیا ہے؟ استشفاء کا مطلب یہ ہے، جو معروف ہے کہ مرنے کے بعد یعنی شفاعت طلب کرنا۔ یاد رکھ لو 3 صورتیں ہیں طلب شفاعت کی۔ ایک صورت ہے دنیا میں طلب شفاعت یا دعا کی درخواست کرنا، پھر دنیا، یہ بالکل جائز ہے۔ اور ایک صورت ہے فی الآخرہ، آخرت مراد یوم القیامہ، قیامت کے دن شفاعت کی درخواست کرنا، یہ بھی بالکل جائز ہے، جائز ہوگا، دلائل سے ثابت ہے۔ کتنے ہوگا؟ دنیا کے اندر طلب شفاعت کے دلائل آپ پڑھ چکے ہیں۔ ادع اللہ لی، تو نہیں گئے؟ ادع اللہ لی، یہ جو پچھلا مضمون تھا دعا کروانا، یہ دنیا والی شفاعت کا طلب والا مسئلہ اس میں آ گیا۔ قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام سے یا دیگر انبیاء کرام سے طلب شفاعت کا مضمون وہ احادیث صحیحہ سریہ سے بھی ثابت ہے اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ عسیٰ ان یبعثک، گیدڑ نہ بنو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ مسلم میں حدیث ہے کہ ایک بزرگ تھا یزید الفقیر، یہ فقیر صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ خوارج کا بہت بڑا مبلغ تھا،
خارجیوں کا. کہتا ہے کہ ہم حج پہ گئے، ہمارے ساتھ بہت سارے آدمی تھے. یہ مقام محمود کا معنی سمجھا رہا ہوں. تو ہم حج پہ گئے، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے مذہب کی تبلیغ کریں گے، حج بھی کریں گے. کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں گئے تو وہاں ایک بزرگ بیٹھا تھا، بوڑھا آدمی تھا، وہ درس دے رہا تھا. درس کے اندر اس نے بیان کیا کہ کچھ لوگ جہنم میں جا کر پھر جنت میں چلے جائیں گے، پہلے جہنم میں جائیں گے اور پھر جنت میں چلے جائیں گے. یہ درس ہو رہا تھا. یہ فقیر صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے کہا کہ یہ کون ہے بوڑھا اور یہ کیسے بیان کر رہا ہے. کہتے ہیں میں جوش میں آیا، کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ تجھے ذرا احساس نہیں، قرآن میں تو ہے کلما ارادوا ان یخرجوا ان اعیدوا فیہا. قرآن میں تجھے ہے کہ جب بھی وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے اللہ انہیں جہنم میں واپس کر دیں گے، اور تو کہتا ہے کہ وہ جہنم سے نکل جائیں گے. تو کہتے ہیں وہ بوڑھا ہنس پڑا تھا بوڑھا، اور مجھے کہا کہ پورا قرآن پڑھا ہوا ہے یا کچھ ہے، اور مجھے جانتے ہیں کون ہوں؟ کہتے ہیں نہیں کون ہے؟ کہتے ہیں میرا نام جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نبی پاک علیہ السلام کا صحابی حضرت جابر بن عبداللہ ہوں. تو پہچانتا ہے مجھے؟ کہتا ہے پورا قرآن آتا ہے یا چند ایسے آتی ہیں؟ کہتا ہے جی پورا آتا ہے. میں نے کہا ذرا پڑھ عطا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ ذرا آیت پڑھ. تو اس نے آیت پڑھی، میں نے کہتا ہے میں نے آیت پڑھی تو صحابی نے مجھے حضرت جابر نے کہا کہ یہ مل مقام المحمود، یہ مقام محمود کیا چیز ہے؟ اب کہتے ہیں میں تو خاموش ہو گیا. مقام محمود کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہی مقام شفاعت ہے. مقام محمود جو ہے یہی مقام شفاعت ہے، شفاعت کا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ کھڑے ہو کے شفاعت کریں گے. تو خلاصہ یہ ہے قیامت کے دن شفاعت کی درخواست کرنا، ساری امت حضرت آدم کے پاس آنا اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آنا، یہ احادیث شفاعت بھی اس کی دلیل ہے. اور قرآن پاک میں عطا ان یبعثک والی آیت یہ بھی اس شفاعت فی القیامہ کی دلیل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ موت سے لے کر قیامت تک یہ جو درمیان کا عرصہ ہے اس میں شفاعت طلب کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ استشفاء جائز ہے یا نہیں؟ بعد از وفات انبیاء سے یا اولیاء سے یہ درخواست کرنا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کرو. اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ شفاعت کے منکر ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ شفاعت کے منکر ہیں. حالانکہ ہم تو 12 قسم کی شفاعت کو مانتے، اور ان کے مولویوں میں نے غالباً بیان بھی کیا ہے ترجمہ میں، نہیں کی اس سال نہیں ہوا ابھی. چلو مقام آئے گا بیان کر دوں گا. میں بیان کرتا ہوں 12 قسم کی شفاعت وہ ہم مانتے ہیں. لیکن اصل مابین نزاع کیا ہے؟ یہ موت کے بعد الی یوم القیامہ یہ شفاعت طلب کرنا جس کا نام کیا ہے؟ استشفاء، یہ جائز ہے یا نہیں؟ یاد رکھو یہ بالکل ناجائز ہے. اب ناجائز ہو کر اس کا حکم کیا ہے؟ اکثر علماء نے اس کو بدعت قرار دیا، یہ بدعت ہے. اور بعض علماء نے اس کو بھی شرک جلی شمار کیا. شرک جلی، ہاں بھائی شرک جلی اور شرک اکبر کے ساتھ تعبیر کیا. موجودہ عرب علماء جتنے بھی ہیں ان کے جتنے بھی نئے فتاوے آ رہے ہیں، فتاوی اللجنۃ الدائمہ میں بھی، اور اسی طرح فتاوی الاثمین میں بھی، فتاوی اسلامیہ میں بھی، اور اسی طرح بلد الحرام میں بھی، یہ جو جتنے تقریباً 6-7 فتاوے آ چکے ہیں
اور ان کے جو چھوٹے رسائل ہیں حج والے، حج جو حاجیوں کو دیتے ہیں، ان رسائل میں بھی اکثر میں یہ فتویٰ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے استشفاء قبر پہ طلب کرنا یہ ایسا شرک ہے جس شرک کا ابو جہل مرتکب تھا۔ عرب کے علماء کا یہ نظریہ ہے، وہ اس مسئلہ میں بہت زیادہ سخت ہے۔ اشاعت التوحید و سنہ کے اکابرین کا جو مقننہ کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت طلب کرنا یہ بدعت ہے، بدعت اور ضلالت ہے۔ ان کی طرف سے جو حکم ہے وہ بدعت اور ضلالت کا، لیکن عرب کے علماء وہ شرک جلی کا حکم لگاتے ہیں، اور بعض فتاوی جات میں شرک اکبر کا حکم لگایا۔ بہرحال آپ کے پاس یہ حکم لکھا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ حکم عند البعض بدعت اور عند البعض کیا ہے؟ شرک اکبر۔ جو بھی ہو، بہرحال ناجائز ہونے میں علماء محققین اہل توحید کا اتفاق ہے کہ یہ بالکل ناجائز مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس کا اصل دار و مدار یہ ہے شفاعت بالاذن، یہ ثابت ہے، اور شفاعت بلا اذن یہ ثابت نہیں۔ اب قیامت میں شفاعت کا اذن ہونا یہ تو دلائل سے ثابت ہے، لیکن قبر میں شفاعت کا اذن یہ کسی دلیل سے ثابت نہیں۔ تو قبر سے شفاعت کرانا یہ شفاعت بلا اذن ہے، اور بلا اذن کی شفاعت یہ بالکل مشرکین والی شفاعت ہے۔ مومن جس شفاعت کا قائل ہے وہ کس شفاعت کا قائل ہے؟ شفاعت بالاذن، اذن والی شفاعت۔ اور جو قبر سے سفارش کروانا ہے، دنیا کا کوئی ملا اس کا اذن نہیں ثابت کر سکتا۔ رہ گئی قیامت میں طلب شفاعت، تو اس پر اذن کا موجود ہونا وہ دلائل سے ثابت ہے، وہاں پر اذن کا ثبوت ہے، لیکن وفات سے لے کر قیامت تک کی شفاعت اس پر کوئی اذن موجود نہیں۔ ایک دوسرا، اگر آدھا تن سماع کا قائل بنتا ہے، انشاءاللہ مسئلہ سماع میں پوری تنقیحات کروں گا، آدھا تن سماع کا قائل چاہے نبی کے لیے بنے ولی کے لیے بنے، تو آدھا تن سماع کا قائل وہ چونکہ غیر اللہ کے لیے ما فوق الاسباب میں عادت مان رہا ہے، تو اس لحاظ سے بھی وہ مشرک ہے۔ ایک اور پہلو سے سماع عادی مان کر، کیونکہ یہ ما فوق الاسباب سماع ہے، تو اس لحاظ سے بھی وہ فتوے سے نہیں بچ سکتا۔ اور اگر جو بدعت کا حکم لگائیں تو یہ تو بالکل آسان ہے کہ آپ نے بدعت کی پوری تفسیر رد البدعات میں پڑھ لی کہ ایسا قول فعل جو نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ سے ثابت نہیں، فہو بدعت، وہ کیا بنے گا؟ بدعت۔ اور یہ جو قبر سے سفارش والا معاملہ ہے، یہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ قولن نہ فعلن نہ تقریرن، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ قولن نہ فعلن نہ تقریرن، کسی ایک بھی صحیح سند سے یہ مسئلہ ثابت نہیں۔ تو اس لحاظ سے اس پر بدعت کا حکم کرنا یہ تو بالکل آسان ہے، اور یہ اقل درجہ ہے۔ لیکن جن علماء نے شرک اکبر قرار دیا، ان کے یہ حکم بھی یہ بھی قابل غور ہے۔ اصل کے لحاظ سے اگر سماع عادی کا قائل ہے تو بالکل مشرک اکبر ہے، اور اگر اسی طریقہ سے خارق کے عادت سماع یا موارد مقصود ان کی بات میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر یہ جو نیچے دلیل لکھی ہے، دلیل نمبر 1، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ طریقہ استدلال کیا ہوگا؟ جہاں عبارت میں نے نہیں لکھی، آپ نے وہ عبارت پڑھ لی ہے اسی آیت کے تحت ترجمہ میں امام رازی رحمہ اللہ کی۔ امام رازی رحمہ نذیرہ فی ھذا الزمان اشتغال کثیر من الناس بالمقابر، ان کی مثال اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کا قبروں کے ساتھ مشغول ہونا ہے، اور ان کا یہ نظریہ ہے متشتغلوا، جب وہ ان قبر والوں کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ قبر والے ان کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہو؟
یہ فتویٰ کسی عام ملا کا نہیں، امام راضی کا فتویٰ آ رہا ہے نا ذہن میں، ہاں وہاں عبارت لکھی ہے، آیت نکالو ذرا سورہ یونس والی، جہاں اس لیے ہم نے کہا چلو تکرار نہ ہو، جلدی ذرا